حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا تیسرا دور۔ جبالیہ میں حماس نے اسرائیلی مغوی آغاز برجر کو خلال احمر کے حوالے کر دیا۔ واشنگٹن کے رونالڈ ریگن ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ 18 افراد ہلاک، امدادی سرگرمیاں جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں آپریشن، 6 خوارج ہلاک، میجر حمزہ اور سپاہی نعیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہریوں کے خلاف مقدمات کی پیروی کے لیے فوجی عدالتوں کا استعمال اور صرف افراد کو تنقید سے بچانے کے لیے اظہار رائے کی آزادی کو محدود نہ کیا جائے۔ یورپی یونین نے حکومت پاکستان کو خبردار کر دیا۔ ڈان اخبار کے مطابق یورپی یونین کے خصوصی نمائندے اولوف اسکاک نے واضح کیا کہ انہوں نے اعلیٰ ترین حکومتی شخصیات کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ جی ایس پی پلس کو آسان نہ سمجھیں۔ جی ایس پی پلس درجہ پاک ای یو شراکت داری کا محض ایک پہلو ہے۔ خصوصی ایلچی کا دورہ پاکستان معمول کا حصہ ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ پاکستان یو این انسانی حقوق میکانزم کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی یورپی یونین کے وفد سے گفتگو۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز ٹرائل کے خلاف اپیل پر سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل کے دلائل مکمل۔ پنجاب، بلوچستان، وزارت داخلہ، وزارت قانون نے خواجہ حارث کے دلائل اپنا لیے۔ سینئر جج ہوں اور اسی پر خوش ہوں، چیف جسٹس نہ ہونے پر کوئی شکوہ نہیں، حلف توڑنے سے پورا نظام ٹوٹ جائے گا۔ جسٹس منصور شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ وزارت داخلہ نے نیب کی سفارش پر ملک ریاض علی، ریاض شہزاد اکبر اور فرح شہزادی کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ صدر ٹرمپ کے خصوصی مشیر رچرڈ گرینل کو گمراہ کیا گیا، اب بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے ٹویٹ نہیں کریں گے۔ امریکی سرمایہ کار جینٹری بیچ کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ امریکہ پر وزیر اعظم کو بریفنگ۔ امریکی حکام اور کاروباری برادری سرمایہ کاروں سے ملاقاتوں سے آگاہ کیا۔ پاکستانی نوجوان سے شادی کی خواہش مند، پاکستان آنے والی امریکی خاتون کا کراچی میں لڑکے کے گھر کے باہر دھرنا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں پی آئی اے ہوا بازوں سے متعلق بیان کی تحقیقات پر غور۔ پیکا ترمیمی ایکٹ کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری، صحافتی تنظیموں کا بل کے خاتمے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ فیک نیوز واچ ڈاگ نے پیکا ترمیمی ایکٹ کو جمہوری روایات پر حملہ قرار دے دیا۔ قانون میں فیک نیوز کی متنازع اور مبہم تعریف پر اظہار تشویش۔ لاہور کی اینٹی کرپشن عدالت میں رمضان شوگر مل گندا نالہ تعمیر کیس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل مکمل۔ ہائی کورٹ کے ججز میں سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تعینات کیا جائے، اسلام آباد بار اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا مشترکہ اعلامیہ۔ لیاری کا پانی چوری سے بچانے کے لیے منصوبے کا آغاز کر دیا، کراچی بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں، میئر کراچی کی گفتگو۔ چیئرمین ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کی سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر صغیر حمد کے گھر آمد، والدہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ پشاور کے علاقے خزانہ میں گاڑی پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق، پولیس نے وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ خیبر پختونخوا میں 2025 کے دوسرے منکی پاکس کیس کی تصدیق، متاثرہ 5 ماہ کی بچی والدین کے ساتھ قطر سے پشاور ایئرپورٹ پہنچی تھی۔ تنخواہوں میں کٹوتی اور پینشن رول میں ترامیم کے خلاف اساتذہ نے پنجاب یونیورسٹی سمیت ملک بھر کی تمام جامعات میں احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ اور سیف وری کی سیریز کے لیے پاک فوج اور رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ۔